شروع اللہ کے ببرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ اقبال کا شعر ہے، لیکن یہ اقبال کا شعر نہیں ہے، نامعلوم۔ تو کل ہم نے ذکر کیا تھا عالم ناسوت کے بارے میں، آج ہم ذکر کریں گے عالم ملکوت۔ یہ عالم ہے مثال جو مختص ہے ملائکہ اور نفوس کے لیے، ارواح کے لیے۔ یہ عالم ناسوت سے ترقی کے بعد آتا ہے۔ عالم ناسوت میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اس کے لیا جاتا ہے علم اور نشان سے، چونکہ عالم کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کے ہونے کی دلالت یا نشان گواہی دیتا ہے، اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ کیونکہ مخلوقات کی ہر جنس کا الگ الگ عالم ہے، عالم انسان، عالم جنات، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم ناسوت، عالم لا ملکوت جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور وغیرہ بہت ہزاروں عالم ہیں، اور سارے عالموں کے پالنہار، سارے عالموں کو پالنے والا اللہ پاک کی ذات ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں 4 عالم کا ذکر ہے، ان 4 میں سے 3 پہلے عالموں کا وجود کا تعلق جو ہے وہ حلق سے ہے، اور یہ تینوں فانی ہیں۔ حلق سے مراد کہ ان کو اللہ پاک نے بنایا ہے اور انہیں اللہ پاک نے ختم کرنا ہے، اور ان میں صفات الہیہ کی معرفت سے فیضیاب ہونے کی استطاعت اور صلاحیت موجود ہے۔ مطلب جب ہم عالم ناسوت میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دن ہے، یہ رات ہے، پیرامیٹرز ہمیں معلوم ہیں، یہ دفتر ہے، یہ سڑک ہے، یہ گاڑی ہے، یہ بائک ہے، یہ سائیکل ہے، تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں سے ہم عالم ملکوت میں نہیں جا سکتے۔ تو اس کے جانے کا طریقہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا طریقہ کار ہے عالم ناسوت سے عالم ملکوت میں جانے کا۔ عالم ناسوت کے بعد ذاکر جو ہیں وہ ذکر کرنے والے، عمل کرنے والے، نماز پڑھنے والے، ایک ہوتا ہے عمل کرنے والے، ایک ہوتا ہے عادت۔ جب ہم عبادات کرتے ہیں تو پہلے میں نے شعر پڑھا کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ تو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہم نے عادت بنائی ہوتی ہے اکثر چیزوں کی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار بس میری ایک ہوتا ہے عبادت، ایک ہوتا ہے عادت۔ تو عادت نہیں بنانی، جو ٹھیک سے عبادت کرے وہ اس مقام تک جا سکتا ہے، اور کیسے جائے گا آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ ملکوت ملک کا مبالغہ ہے، مرتبہ مقام ملکیت یا مرتبہ ملکیت میں نہ نفس ہے، نہ بشریت ہے، نہ شیطان ہے، تو نہ بشریت تابع ہے، نہ طبی حالات۔ ملائکہ کا مقصود صرف اللہ جل شانہ کی رضا جوئی ہے، رضا الہی ہے، اس لیے اس مقام یا مرتبہ میں ذکر کا مقصد محض حق تعالی شانہ کی رضا جوئی ہے، اور بس اسی رضا الہی کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ملوکی وجود، تعلیم و تربیت کا نصاب، علم طریقت یعنی کسی شیخ کے ہاتھ بیعت کرنا اور اس کے احکامات و فرامین پر عمل کرنا۔ اب ہم کسی یونیورسٹی میں جائیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا کرنا ہے، ہمیں کسی ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے تو ہمیں ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں مدرسوں میں جائیں تو ہمیں علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے تصوف کی ایک الگ دنیا ہے، تصوف کی ایک الگ یونیورسٹی ہے، تو تصوف خود ایک یونیورسٹی ہے۔ تو میں نے کہیں سنا ہے، واللہ عالم کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا علم سیکھا ہے، اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ میرا حلقوم کاٹ دیں۔ تو
یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے تصوف کے بارے میں کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ذاکر جو ہے وہ جب اس عالم ملکوت میں جانا چاہتا ہے تو وہ کسی شیخ سے بیعت کرے گا، بیعت کرنے کے بعد شیخ کے فرامین اور احکامات پر صدق دل سے عمل پیرا ہوگا۔ اعمال طریقت سے اس ملکوتی وجود کی نمود ہوتی ہے، مطلب ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہم آہستہ آہستہ ہمارے اندر یا ہمارا جو باطن ہے وہ ملکوتی نظام کے اندر جاتا ہے، عالم ملکوت میں جاتا ہے۔ جو عالم ملکوت میں پہنچ کر صفات الہیہ کے ملکوتی انوار سے فیضیاب ہوتا ہے، فیضیاب ہو کر ملکوتی انوار سے فیضیاب ہو کر وہاں کے ثمر سے بہرور ہوتا ہے، فیضیاب ہوتا ہے۔ اعمال طریقت کے بغیر پھر میں بتا دوں، اعمال طریقت کے بغیر عالم ملکوت سے مستفیض ہونا ناممکن ہے۔ تو برائے مہربانی آپ کسی شیخ کی رہنمائی لیجیے گا۔ اور ہاں، میں آج پڑھ رہا تھا کہ آپ پیر نہیں ڈھونڈتے یا مرشد نہیں ڈھونڈتے، بلکہ مرشد آپ کو ڈھونڈتا ہے اور اپنے پاس بلاتا ہے۔ سالک کی کیا مجال کہ وہ مرشد کو ڈھونڈے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے لڑ لگائے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے، اور آخر میں ہدایت انہی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی